شامل کرتے ہیں جہلم سے وقاص احمد کی تفصیلات کے مطابق اسلام آباد وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے 9 منتخب اراکین قومی اسمبلی کی ملاقات۔ 9 منتخب اراکین قومی اسمبلی میں بابر نواز خان، بلال فاروق تارڑ، بلال بدر، راجہ دانیال، حافظ نعمان، چودھری طفیل جٹ اور محمود قادر شامل تھے۔ وزیر اعظم نے 9 منتخب اراکین قومی اسمبلی کو ضمنی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے 9 منتخب اراکین قومی اسمبلی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ضمنی انتخابات میں کامیابی قائد میاں محمد نواز شریف کے ویژن، ان کی بے مثال قیادت اور پارٹی کارکنان کی محنت کی بدولت حاصل ہوئی۔ ضمنی انتخابات میں کامیابی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی صوبے کی عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ان کی محنت پر عوام کی اعتماد کی عکاسی ہے۔ امید ہے آپ اپنے حلقے کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دل جمعی سے کام کریں گے۔ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ قومی اسمبلی میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور عوامی فلاح و بہبود کے حوالے سے قانون سازی میں بھرپور شریک ہوں گے اور اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، مرکزی رہنما کیپٹن محمد صفدر ایوان، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، وفاقی وزیر پاور ڈویژن سردار اویس خان لغاری بھی موجود تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔ منڈی بہاؤالدین سے عطیہ فردوس کے مطابق اسموگ سے بچاؤ اور صاف ماحول کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے منڈی بہاؤالدین میں آگاہی واک کا اہتمام۔ اس واک کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر عدنان بشیر وڑائچ نے کی۔ شہریوں، طلباء اور مختلف اداروں کے نمائندوں نے واک میں شرکت کر کے ماحولیاتی تحفظ کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے شرکاء کو بتایا کہ اسموگ نے نہ صرف صحت کے لیے نقصان دہ بلکہ روزمرہ زندگی پر بھی منفی اثرات ڈالتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا سب کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر ماسک کا استعمال، غیر ضروری سفر سے گریز، صفائی آلودگی پیدا کرنے والے عناصر، پروٹوکول ضروری۔ واک کے اختتام پر اسسٹنٹ کمشنر نے شریک ورکرز اور ٹیم ممبرز میں کھانا تقسیم کیا۔ کمشنر نے شریک ورکرز اور ٹیم ممبرز میں کھانا تقسیم کیا۔ ماحول دوست سرگرمیاں اور ان کی شرکت کو سراہا۔ تھانہ اسموگ جیسے مسائل اجتماعی تعاون سے ہی قابو میں آ سکتے ہیں اور عوام کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ آگاہی واک شہریوں میں ماحول دوست رویوں کو فروغ دینے اور صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے اہم قدم ثابت ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے۔ شاہد سانول کی تفصیلات کے مطابق گجرات پولیس کا قاتلوں اور اشتہاریوں کے خلاف رکھ پبی کے علاقے میں گرینڈ سرچ آپریشن میں گجرات پولیس اور ایلیٹ فورس کے دستوں نے حصہ لیا۔ ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق کی زیر قیادت اور ایس پی انویسٹیگیشن مہر محمد ریاض ناز کی زیر نگرانی کھاریاں ڈنگا سرائے عالمگیر کے علاقے، رکھ پبی اور دریا کے ساتھ بیلا کے علاقے میں بڑے پیمانے پر گرینڈ سرچ آپریشن کیا۔ آپریشن میں ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کی قیادت میں پولیس ٹیمیں علاقے کی مکمل ناکہ بندی کر کے حفاظتی ساز و سامان کے ہمراہ پبی کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے اور مشکوک افراد سے انٹروگیشن کے ساتھ ساتھ علاقے کی سخت نگرانی بھی کی۔ خطرناک عناصر کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری۔ اس موقع پر ڈی پی او گجرات کا کہنا تھا کہ سرچ آپریشن کا مقصد عوام کے جان و مال کا تحفظ، اشتہاریوں کا قلع کما اور علاقے میں امن و امان کو یقینی بنانا ہے۔ ایسے آپریشن آئندہ بھی تسلسل سے جاری رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریٹ نیوز کے ساتھ میں حسین چلتے ہیں خبر کی جانب۔ سیکیورٹی فورسز کا بنو میں انٹیلیجنس بیس آپریشن 22 خوارج ہلاک۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آپریشن فتنۃ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر انداز میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 22 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ علاقے میں مزید بھارتی سرپرستی یافتہ خوارج کی تلاش کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دشمن نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ غیر ملکی سرپرستی اور پشت پناہی سے چلنے والی دہشت گردی کا مکمل صفایا بنیادی ہدف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بنوں میں فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ 22 دہشت گردوں کو ہلاک کرنا سیکیورٹی فورسز نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔
یوتھوپیا آتش فشاں راکھ کے بادل بھارت پہنچ گئے، پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے؟ یوتھوپیا میں 12,000 سال بعد آتش فشاں پھٹنے سے فضا میں پھیلنے والی راکھ کے اثرات پاکستان کے بعد اب بھارتی شہروں تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق راکھ کے اثرات گجرات، نئی دہلی، راجستھان، پنجاب اور ہریانہ تک دیکھے گئے ہیں، جبکہ راکھ کے باعث فلائٹ آپریشنز کے دوران راستوں میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ ایئر انڈیا نے احتیاطی تدابیر کے طور پر ان طیاروں کی پروازیں منسوخ کر دی ہیں جو آتش فشاں کے زیر اثر فضائی راستوں سے گزرے تھے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق راکھ کے بادل چین کی جانب بڑھ رہے ہیں اور منگل کی شام 7:30 بجے تک بھارت سے نکل جائیں گے۔ اس موقع ترجمان محکمہ موسمیات پاکستان انجم نذیر نے بتایا کہ آتش فشاں کی راکھ اب تک بھارت کی جانب بڑھ چکی ہے اور پاکستان کا فضائی علاقہ صاف ہو چکا ہے۔ انتخابی عملے کو دھمکیاں دینے کا معاملہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن پیش۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی انتخابی عملے کو دھمکیاں دینے کے معاملے پر طلبی کے بعد الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ KP کے سہیل افریدی کی جانب سے انتخابی عملے کو دھمکیاں کے معاملوں پر چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن سماعت کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ KP نے کورٹ روم میں حاضری لگائی۔ وکیل علی بخاری نے سہیل افریدی کو روسٹرم پر آنے کا کہا۔ چیف الیکشن کمشنر نے وزیر اعلیٰ کو ہدایت کی کہ اب آپ بیٹھ جائیں۔ وزیر اعلیٰ KP کے سہیل افریدی کے وکیل نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف درخواست دے دی۔ NA18 سے مہلکہ حسن عبدال نے ترقیاتی منصوبوں کے اعلان پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کارروائی کا استدعا کی۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ اب درخواست جمع کروا دیں، اسے الگ دیکھیں گے۔ علی بخاری نے کہا کہ آپ اسی کیس کے ساتھ اس درخواست کو دیکھ لیں۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی مختلف مقدمات میں ضمانت میں 23 دسمبر تک توسیع۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مٹوکا کی بانی PTI کے خلاف 9 مئی اور دیگر 5 کیسز کی سماعت۔ دوران سماعت عمران خان کی عدم دستیابی کے باعث ضمانت کی درخواستوں پر دلائل نہ ہو سکے اور عدالت نے اگلی سماعت پر بانی PTI کو عدالت میں یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے سماعت کے بعد عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کرتے ہوئے دونوں کو 23 دسمبر تک گرفتار کرنے میں روک دیا۔ عدالت نے سماعت کے بعد عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کرتے ہوئے دونوں کو 23 دسمبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ بعد ازاں عدالت نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 23 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ عمران خان کے خلاف 9 مئی اقدام قتل، جعلی رسیدوں سمیت دیگر مقدمات درج ہیں، جبکہ بشریٰ بی بی کے خلاف مبینہ جعلی رسیدیں جمع کروانے پر مقدمہ درج ہے۔ گیس کی قیمتوں میں کمی یا اضافہ؟ اوگرا کے متضاد بیانات۔ گزشتہ روز ترجمان اوگرا نے اپنے بیانات میں کہا تھا کہ سوئی ناردرن کے لیے گیس کی اوسط قیمت میں 3%، جبکہ سوئی سدرن کے لیے گیس قیمت میں 8% کمی تجویز کی گئی ہے۔ ترجمان اوگرا کا کہنا تھا کہ سوئی ناردرن کے لیے کمی کے بعد گیس کی قیمت 1804 روپے 8 پیسے فی MMBTU اور سوئی سدرن کے لیے گیس کی اوسط قیمت 1549 روپے 81 پیسے فی MMBTU تجویز کی گئی ہے۔ ترجمان اوگرا کے مطابق وفاقی حکومت سے ایڈوانس آنے کے بعد اوگرا گیس قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ بعد ازاں خبر سامنے آئی کہ سوئی ناردرن کے لیے گیس کی قیمت 1892 روپے 80 پیسے فی MMBTU کی کر دی گئی، جبکہ سوئی سدرن کے لیے گیس کی قیمت 1777 روپے 2 پیسے فی MMBTU کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے بھی PSL کے ساتھ مزید 10 سال کے لیے معاہدے کی تجویز کر دی۔ PSL نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ معاہدے کی تصدیق کر دی ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کا معاہدہ نئی ویلیویشن کے تحت دوبارہ طے پایا ہے۔ فرنچائز کی ویلیویشن EY مینا نامی غیر ملکی فرم نے کی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز سے معاہدے کی تجدید پر اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا کہ گلیڈیٹرز کے آنر ندیم عمر کی PSL کے لیے خدمات قابل ستائش ہیں۔ ندیم عمر کا اعتماد PSL کی بڑھتی ساکھ کا ثبوت ہے۔ CEO PSL
ایل سلمان نصیر کا کہنا تھا کہ کوئٹہ گلیڈیٹر کے ساتھ شراکت مزید مضبوط ہوگی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کا جذبہ اور کمٹمنٹ لائق تحسین ہے۔ سلمان نصیر کا کہنا تھا کہ ندیم عمر کی خدمات پی ایس ایل والوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز مقبولیت اور کارکردگی کے باعث پی ایس ایل کی مضبوط ترین فرنچائز ہے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں منڈی بہاؤالدین عطیہ فردوس کی تفصیلات کے مطابق چیئرپرسن ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل ڈاکٹر فیصل سلیم کی ہدایت پر ضلع میں صارفین کی آگاہی مہم کے حوالے سے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج منڈی بہاؤالدین میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ منعقد ہوا جس میں ممبران ضلعی صارف تحفظ کونسل نورین نیاز، فخر باتول، اساتذہ اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل شہلا مبین نے صارف تحفظ ایکٹ پر تفصیلی روشنی ڈالی اور شرکاء کو بطور صارف ان کے حقوق کیا ہیں اور وہ اپنے حقوق کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں کے بارے میں تفصیلی آگاہ کیا۔ انہوں نے شرکاء کو بتایا کہ اگر دکاندار آپ کو رسید جاری نہیں کرتا، بیچنے والی اشیاء کے اجزائے ترکیبی سے آگاہ نہیں کرتا، تیاری اور میعاد اختتام اور قیمتی واضح طور پر اپنی دکانوں پر آویزہ نہیں کرتا تو آپ ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل منڈی بہاؤالدین سے رجوع کر کے اپنی شکایات کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ اتھارٹی شکایت ثابت ہونے پر 1000 روپے سے 1 لاکھ روپے تک جرمانہ کر سکتی ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل عوام کے بطور صارف حقوق کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ صارفین بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اشیاء کی خریداری کے دوران تیاری اور میعاد ختم تاریخ، پرائز لسٹ، اجزائے ترکیبی اور رسید کی بابت دریافت کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔